آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ سب سے پہلے اس وقت کی خاص خبریں۔ پارلیمنٹ میں برسر اقتدار اور اپوزیشن کے درمیان مختلف معاملات پر شور شرابے کے سبب راجیہ سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے اور لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی عظیم تمل شاعر سبرامنیا بھارتی کے یوم پیدائش کے موقع پر ان کی مکمل تصانیف کا ایک جریدہ جاری کیا۔ اسمارٹ انڈیا ہیکاتھون 2024 کا ملک بھر میں آغاز ہو گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج شام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے نوجوان اختراع کاروں سے بات چیت کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی کے وگیان بھون میں 45 انعام یافتگان کو قومی پنچایت ایوارڈز عطا کریں گی۔ اور عالمی چیمپئن شپ 2024 میں آخری راؤنڈ سے پہلے آج بھارت کے گرینڈ ماسٹر ڈی گوکیش چین کے ڈنگ لیرین کے ساتھ 13واں گیم کھیلیں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں برسر اقتدار اور اپوزیشن کے درمیان مختلف معاملات پر شور شرابہ جاری رہا۔ اس دوران راجیہ سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے جبکہ لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پہلی مرتبہ دوپہر 12 بجے تک کے لیے ملتوی کیے جانے کے بعد جب ایوان بالا کی کارروائی پھر شروع ہوئی تو ایوان کے لیڈر اور مرکزی وزیر جے پی نڈا نے امریکہ میں قائم جارج سوروس فاؤنڈیشن کے ساتھ کانگریس رہنماؤں کے مبینہ رابطوں کے معاملے پر ایوان میں بحث کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان رابطوں کے سبب ملک کی سالمیت اور سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے کانگریس کی قیادت والے اپوزیشن پر صدر نشین جگدیپ دھنکڑ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر کے اس معاملے سے لوگوں کا دھیان بھٹکانے کا الزام لگایا۔ جناب نڈا نے کہا کہ کانگریس نے ان افراد کے تئیں کبھی احترام نہیں دکھایا جو آئینی عہدوں پر فائز ہیں۔ جب آج لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو بغیر کسی رخنہ اندازی کے ایوان میں وقفہ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد ایوان میں وقفہ صفر کے دوران کانگریس کے رکن پارلیمنٹ گورو گوگوئی نے منی پور میں امن و قانون کی صورتحال کا معاملہ اٹھایا۔ اس کے جواب میں مرکزی وزیر پیوش گوئل نے ملک میں اندرونی طور پر گڑبڑ کے لیے کانگریس کو مورد الزام ٹھہرایا۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی کو چلانا حکومت کی ذمہ داری ہے اور ان کی پارٹی ایوان میں بلا رکاوٹ کام کاج کے حق میں ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر آج نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب گاندھی نے کہا کہ ان کی پارٹی آئین پر بحث و مباحثہ چاہتی ہے جو اس ماہ کی 13 تاریخ کو ہونا ہے۔ مگر ہم نے ڈیسیجن لیا ہے کہ یہ جو بھی پرووکیشن کریں ان کو ہم کرنے دیں گے، بٹ ہم ہاؤس کو رن کرائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیبیٹ ہو، ڈسکشن ہو۔ 13 تاریخ کو کمٹمنٹ تھا کہ کانسٹیٹیوشن پہ ڈیبیٹ ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیبیٹ ہو اور ہم ہاؤس کو رن کرنے دیں گے۔ پارلیمنٹ میں شور شرابے پر بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اور پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر سدھانشو تریویدی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں رخنہ اندازی کی اصل وجہ یہ ہے کہ INDIA اتحاد کانگریس میں اعتماد کھو چکا ہے اور اسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ راجیہ سبھا کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اس بات کا ثبوت ہے۔ کانگریس کے پرتی انڈی گٹھبندھن کے دلوں کا اوشواس اب پرکٹ روپ میں سامنے آ گیا ہے، تو اس اوشواس کو کور اپ کرنے کے لیے یہ اوشواس پرستاو لایا گیا ہے۔ واستوکتا میں یہ کانگریس پارٹی کے پرتی انڈی گٹھبندھن کا اوشواس ہے، اس لیے مہامہم راشٹرپتی کے اوپر یہ انرگل نرادھار آروپ لگا کر اپنی اسفلتا کا بچاؤ کرنے کا پریاس۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عظیم تمل شاعر اور مجاہد آزادی سبرامنیا بھارتی کے مکمل کام کا ایک جریدہ جاری کیا۔ جناب مودی نے سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ سبرامنیا بھارتی ایک بصیرت افروز شاعر، ایک مصنف، مفکر، مجاہد آزادی اور سماجی مسلح تھے جن کی تصانیف نے لاتعداد لوگوں میں حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھایا۔ اس جریدے میں سبرامنیا بھارتی کی تحریروں کی اشاعتوں، وضاحتوں، دستاویزات، پس منظر کی معلومات اور فلسفیانہ پیشکش کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ 7ویں اسمارٹ انڈیا ہیکاتھون SIH سال 2024 کے سافٹ ویئر ایڈیشن کا گرینڈ فنالے پنجاب کے 2 تعلیمی اداروں میں شروع ہو گیا ہے۔ اس کا افتتاح مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے ورچوئل طریقے سے کیا۔ اس دوران وزیراعظم نریندر مودی آج شام اس مقابلے میں شریک نوجوان اختراع کاروں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بات چیت کریں گے۔ اس دوران جالندھر کے قریب پھگواڑہ میں لولی پروفیشنل یونیورسٹی 37 ٹیموں کی میزبانی کر رہی ہے جس میں 222 شرکاء شامل ہیں۔ یہ ٹیمیں پنجاب اور راجستھان حکومتوں کو درپیش مصنوعی ذہانت اور مینٹور کنیکٹ سے متعلق مسائل کا حل تلاش کر رہی ہیں۔ اسمارٹ انڈیا ہیکاتھون کی قومی تقریب کا انعقاد چندی گڑھ کے قریب موہالی میں چندی گڑھ کالج آف انجینئرنگ CEC میں بھی ہو رہا ہے۔ CEC
25 ہونہار ٹیموں کی میزبانی کر رہا ہے، جس میں ملک کی 11 مختلف ریاستوں کے 168 طلبہ اور مینٹور پر مشتمل 25 ہونہار ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اسمارٹ انڈیا ہیکاتھون 2024 کے 2 روزہ گرینڈ فنالے کا انعقاد وزارت تعلیم کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اس مقابلے میں ملک بھر کے 51 مراکز میں 49,000 طلبہ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں وگیان بھون میں 2024 کے قومی پنچایت ایوارڈز عطا کریں گی۔ اس سال مختلف زمروں کے تحت 45 افراد کو ایوارڈز کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ان زمروں سے بالکل نچلی سطح کی حکمرانی اور سماجی ترقی کے میدان میں مختلف حصولیابیوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ تقریب کے دوران پنچایتی راج کے وزیر ایک کتابچہ جاری کریں گے، جس میں انعام یافتہ پنچایتوں کے اختراعی اور بااثر طور طریقوں سے واقف کرایا گیا ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان ایوارڈز کا مقصد دیگر پنچایتوں کو یہ تحریک دینا ہے کہ وہ دیہی بھارت کی مجموعی ترقی کے لیے بہترین طور طریقے اپنائیں اور تعاون دیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کو آج ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے پرنب بابو کو ایک منفرد عوامی شخصیت، ماہر سیاستداں، بہترین منتظم اور دانش مندی کا خزانہ قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملک کی ترقی میں پرنب مکھرجی کا تعاون قابل ذکر ہے۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ ملک میں دنیا بھر میں سب سے بڑے پیمانے پر ریلوے اسٹیشنوں کی تجدید کا کام کیا جا رہا ہے، جس سے 1334 ریلوے اسٹیشنوں کو بہتر بنایا جائے گا۔ لوک سبھا میں آج ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ کچھ ریلوے اسٹیشن اپنے آپ میں مثال ہوں گے۔ ریلوے کے شعبے کو مختص رقم کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے UPA کے دور کے مقابلے اس رقم میں 9 گنا اضافہ کیا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ آج نئی ریلوے لائنیں 166 کلومیٹر سالانہ کے حساب سے بچھائی جا رہی ہیں، جبکہ UPA اقتدار کے دوران یہ 60 کلومیٹر سالانہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی قیادت والی UPA حکومت کے دوران 4000 سڑک کے اوپر اور سڑک کے نیچے پلوں کے مقابلے گزشتہ 10 برس میں 10,000 روڈ اوور برج اور روڈ انڈر برج تعمیر کیے گئے ہیں۔ جناب ویشنو نے ایوان کو مطلع کیا کہ آئندہ 50 برس کے لیے ملک میں ٹریفک کے انتظام سے متعلق بڑے شہروں کی خاطر ماسٹر پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ الیکٹرانکس اور IT کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں اتفاق رائے ہونے کی صورت میں حکومت مصنوعی ذہانت AI پر قانون بنانے کی تیاری کر رہی ہے۔ لوک سبھا میں سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ AI کے لیے آزادی کے اظہار اور قانونی لاہ عمل کے درمیان ایک لائن کھینچنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت ٹیکنالوجی کی جمہوریت میں یقین رکھتی ہے۔ بنگلہ دیش میں اس سال 5 اگست سے 22 اکتوبر کے درمیان اقلیتوں سے متعلق واقعات میں کل 88 معاملے درج کیے گئے ہیں، جبکہ ان واقعات سے متعلق 70 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بات چیف ایڈوائزر پریس سیکریٹری شفیق العالم نے منگل کے روز ڈھاکہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتائی۔ ڈھاکہ، سونم گنج، نرسنگڑی، چٹو گرام میں اقلیتوں پر تازہ حملوں کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش سنگباد سنستھا BSS کی رپورٹوں کے مطابق ان جگہوں پر نئے واقعات پیش آئے ہیں جس سے گرفتار ہونے والوں اور معاملات کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ جناب عالم نے بتایا کہ ان معاملات کی تفصیلی معلومات بعد میں دی جائے گی۔ FIDE عالمی شطرنج چیمپئن شپ میں آج بھارت کے گرینڈ ماسٹر ڈی گوکیش سنگاپور میں دفاعی چیمپئن چین کے ڈی لیرنگ کے ساتھ 13واں گیم کھیلیں گے۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ میں برسر اقتدار اور اپوزیشن کے درمیان مختلف معاملات پر شور شرابے کے سبب راجیہ سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے اور لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عظیم تمل شاعر سبرامنیا بھارتی کے یوم پیدائش کے موقع پر ان کی مکمل تصانیف کا ایک جریدہ جاری کیا۔ اسمارٹ انڈیا ہیکاتھون 2024 کا ملک بھر میں آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے نوجوان اختراع کاروں سے بات چیت کریں گے۔ اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی کے وگیان بھون میں 45 انعام یافتگان کو قومی پنچایت ایوارڈز عطا کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔